بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعہ کا عنوان جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت اور جمعہ کے دن کیا معمولات کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جن خاص نعمتوں اور فضائل سے مالا مال فرمایا ہے، ان میں ایک اہم انعام جمعہ کا دن بھی ہے۔ ہفتے میں ایک دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ عظیم عبادت کے لیے ایک عظیم دن اور وقت مقرر کرنے کی ضرورت تھی، اور عبادت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں، اور جس وقت میں بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں تھوڑی عبادت بھی زیادہ نفع کا باعث بنتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے دن مقرر کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنوں کو منتخب کرنے اور ان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے دنوں کو چن لینے کا اختیار امتوں کو دیا۔ تو امتوں میں دن کے منتخب کرنے میں اختلاف ہوا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے پیدا کرنے سے فارغ ہوئے اور ہفتے کا دن خالی رہا ہے، اس لیے سنیچر کا دن کاروبار بند رکھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں سنیچر کے دن رہنا چاہیے۔ رحمت اللہ الواسعہ میں یہ جملہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے امت کو اشارہ بھی کیا کہ کوئی اور دن منتخب کرو، مگر یہود اپنی بات پر اصرار کرتے رہے، تو ان کے لیے عمل کرنے کے لیے سنیچر ہی کا دن مقرر ہو گیا اور برحق ثابت ہوا۔ سورۃ النحل میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یعنی سنیچر کا دن صرف انہی لوگوں پر لازم کر دیا گیا جنہوں نے دن کے انتخاب کرنے میں اختلاف کیا، یعنی اپنے پیغمبر کے اشارے کی خلاف ورزی بھی کی۔ اسی طرح عیسائیوں نے اتوار کا دن عبادت کے لیے منتخب کیا۔ عیسائیوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش اور وجود میں لانے کا کام اتوار کے دن سے شروع کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے شکر اور احسان کی بجاوری کے لیے یہی دن بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اشارہ دیا تھا کہ آگے بڑھو اور کوئی اور دن منتخب کرو، مگر انہوں نے پیچھے رہنا پسند کیا، تو ان کو پیچھے ہی کر دیا گیا، تو ان کے عمل کے لیے اتوار ہی کا دن برحق ثابت ہوا۔ مگر جب اس امت کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم علم سے سرفراز فرمایا، یعنی اس کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اور یہ بات اولاً اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر کھولی، ان کے دلوں میں جمعہ کی فضیلت الہام فرمائی۔ چنانچہ جمعہ ابھی فرض بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ سے باہر ایک باغ میں مسلمانوں کو جمع کیا تاکہ پتہ چلے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد توقع سے بہت زیادہ ہے۔ سب ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئے۔ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکرا ذبح کر کے سب کی دعوت کی۔ اتفاق سے یہ جمع ہونے کا جو دن تھا وہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ کھانا کھا کر سب نے دوگانا شکرانہ ادا کیا اور آئندہ کے لیے مشورہ ہوا کہ ہفتے میں ایک دن ہمیں جمع ہونا چاہیے۔ سب نے جمعہ ہی کے دن کی رائے دی اور وجہ یہ بیان کی کہ ہم مسلمان اہل کتاب یہود اور نصارہ سے پیچھے کیوں؟ اس طرح جمعہ کے دن کا عمل انتخاب میں آیا۔ یہ ساری تفصیل ابو داؤد شریف باب الجمعۃ فی القرآن میں موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے کھولا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس امت کے حق میں یہی دن برحق ثابت ہوا جو نفس الامر میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند تھا۔ یہ سب توفیق خداوندی سے ہوا۔ بات بڑی عجیب ہے، پچھلی قوموں نے جب عبادت کے لیے دن منتخب کیا تو ان کو سارا دن عبادت ہی میں رہنے کا حکم ملا، چنانچہ وہ صبح ہی سے عبادتوں میں مصروف رہیں گے اور شام تک رہنے کا ان کے لیے حکم رہا ہے، اور وہ اس دن دیگر کام کاج مکمل طور پر انجام نہیں دے پاتے تھے۔ جب امت مسلمہ کی عبادت کے لیے باری آئی تو ان کو کہا گیا جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے دوڑ پڑو۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز ہوتے ہی اپنی تجارت اور کام کاج میں لگ جاؤ، سارا دن صرف عبادت ہی میں لگے رہنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان سن لے تو جمعہ کی اذان کے بعد بس جمعہ کی نماز کے لیے دوڑنا شروع کر دیں اور مسجدوں کا رخ اختیار کر لیں۔ اس لیے بہتر بات تو یہ ہے کہ آدھا دن اپنی دکان بند رکھیں، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے، اور اگر جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے سب اپنی اپنی دکان کھول لیں۔ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آدھا دن بند نہیں کر سکتے ہیں تو زوال تک اپنی دکان کو کھلی رکھے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے تک، اور جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے بس جمعہ کی تیاری میں لگ کر اپنے کاروبار کو بند رکھیں۔ یہ جو معمول چلا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ 1 بجے کی کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں 1:30 بجے کی کچھ لوگ پڑھیں گے، 2 بجے کی کچھ لوگ جمعہ پڑھیں گے، تو اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پر جیسا عمل ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی خرید و فروخت تو چھوڑ دو۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اگر اپنی دکان کھلی رکھی تو اس صورت میں کوئی نہ کوئی گاہک آپ کے پاس آئے گا، تو آپ ذریعہ بنے اس کو آپ کے پاس بلانے کا۔ اس وجہ سے مطلقاً کاروبار جمعہ کے وقت بند ہو جانا چاہیے۔ ہاں، نماز پڑھتے ہی آپ اپنے کاروبار کو شروع کیجئے، کوئی بات نہیں ہے، چونکہ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے متعلق ارشاد فرمایا، جمعہ سید الایام ہے، اللہ تعالی شانہ کے یہاں تمام دنوں سے معظم ہے، یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ سے بھی زیادہ معظم و محترم ہے۔ جمعہ کے دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا۔ جمعہ کے دن کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی دن حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وفات ہوئی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس میں انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ حرام کام کی دعا نہ مانگے۔ جمعہ کے دن کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، چونکہ یہ دن امت مسلمہ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خوب اہتمام کرے اور اس میں مسواک کا بھی اہتمام کرے، اور جو تیل و خوشبو اس کے گھر ہو وہ لگانے کا اہتمام کرے، پھر گھر سے نماز کے لیے مسجد میں جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ وہاں پہلے سے جو آدمی ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے، پھر جو نماز جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہیں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جاتی ہے۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالی شانہ سے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کی یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ گھڑی خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک رہتی ہے جمعہ کے دن۔ ایک روایت میں ہے وہ مقبولیت کی گھڑی جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک رہتی ہے، لہٰذا ان اوقات میں خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے عام دنوں کے مقابلے میں کہ ہمیں کم از کم 300 مرتبہ، پھر کوئی 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 10 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے۔ جمعہ کا دن اس مقصد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ عورتیں بھی گھروں میں خوب اس کا اہتمام کریں، بلکہ اپنے گھروں میں بچیوں میں آپس میں ایک دوسرے میں مسابقت لگائیں کہ آج جمعہ کے دن کس کے درود پاک زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا کثرت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام جمعہ کے دن ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے جمعہ کا اہم اور عظیم پیغام ابھی اس دن کیا کیا اعمال کرنا
چاہیے اور جمعہ کی کیسی تیاری کرنا چاہیے، اس سے متعلق آپ کے پیش خدمت کیا گیا۔ یہ احکامات مرد و خواتین دونوں سے متعلق ہیں، سوائے ان احکامات کے جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلا جمعہ کی نماز وغیرہ، چونکہ جمعہ کے دن پاکی صفائی، غسل، سورہ کہف کی تلاوت، دعا کا اہتمام، درود شریف کی کثرت وغیرہ میں عورتیں بھی مکمل طور پر شامل رہے گی، اور ان کے حق میں بھی یہ معمولات مستحب و مسنون ہے، سوائے نماز جمعہ کے، کہ جمعہ کے دن عورتیں جمعہ کی نماز کے بجائے اپنے گھروں میں روزانہ جس طرح ظہر کی نماز پڑھتی ہے، جمعہ کے دن بھی مکمل ظہر ہی کی نماز پڑھیں گی، کیونکہ عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہے۔ لہٰذا عورتیں جو ہے جمعہ کے دن بھی عام معمول کے مطابق جیسے ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے ظہر ہی کی نماز پڑھیں گی، لیکن یہ دیگر جتنی معمولات بیان کیے گئے ہیں اس میں وہ برابر کی شامل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان ساری ہدایات پر ہم سب کو بھرپور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہم سب کے حق میں اللہ تعالی شانہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔